اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی کچھ آیت تلاوت کی ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے حلقے کی جو شروعات ہے وہ انشاءاللہ سورہ بقرہ سے انشاءاللہ ہم اس کی شروعات کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ کے نوٹس میں دیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آپ کے نوٹس میں جو پہلا حصہ ہے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کا جو شان نزول ہے، یا سورہ بقرہ کن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ دور کون سا تھا، اور اس سے متعلق میں اس حصے میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سورہ بقرہ سے متعلق کچھ اہم احادیثیں کیا ہیں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں اضافی جو رہیں گی وہ آپ کے لیے ہوم ورک کے طور پر رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کے انٹروڈکشن کے طور پر ہم تمام چیزیں تو اس کے اندر لے نہیں سکتے، تمام چیزوں کو سما نہیں سکتے، ہر ایک حدیث میں بھی نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم آپ پر رکھیں گے تاکہ آپ بھی کچھ انشاءاللہ اس کا ہوم ورک کریں۔ تو دیکھیے، سورہ بقرہ کا جو بڑا حصہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ 280 پلس آیات اس سورت میں ہے، قرآن مجید کی بڑی اور جامع سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ 2 ہجری دراصل میں یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب 13 سال مکے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ آ چکے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے یہود اور نصارہ کے جو قبیلے ہیں ان سے اپنے معاہدے آپ نے کیے ہیں۔ مدینہ میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ یا ریاست قائم ہوئی ہے، اس کے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے ہیں، اور اب قرآن مجید کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی ٹائپ کی آڈینس سے کلام درپیش ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو آڈینس تھی وہ اکثر مشرک تھے، اس میں اہل کتاب نہیں تھے، لیکن یہاں مدینے میں آنے کے بعد اب جو آڈینس آپ کے ساتھ ہے وہ اہل کتاب بھی ہے، یعنی وہ کتاب کا علم رکھتی ہے، ان کے پاس نبی آئے تھے، وہ ایک نبی کے منتظر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حالات ہیں جو مدینے میں چلتے ہیں۔ اسی دوران میں ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات جو ہیں یہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں خاص طور پر معراج کے واقعے پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تحفے دیے گئے، اور ان تحفوں میں سے ایک تحفہ جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی وہ جو آیات ہیں، آخری حصے کی جو آیات ہیں، وہ آپ کو دی گئی۔ مانو پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمین میں اترا ہے، لیکن سورہ بقرہ کا وہ حصہ، وہ آخری آیات، ان کو آپ تک دینے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پر بلایا ہے۔ تو ان آیات کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ وہ آیات جو آپ کو دی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان معنوں میں بھی یونیک ہے کہ وہ آیات ان آیات کے دینے میں اور دینے والے میں اور لینے میں بیچ میں جو ہے جبرائیل امین نہیں، اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی وہ آیات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو آیتوں کی اپنی اہمیت ہے، وہ آیتوں کی اپنی خصوصیت ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ بقرہ کے آخری حصے میں پہنچیں گے تب ہم دیکھیں گے، ان آیت کی تفسیر میں بھی جائیں گے، ان کی ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ لیکن جو بات ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہجری میں قرآن مجید کا صرف سورہ بقرہ نازل نہیں ہوا۔ 2 ہجری میں قرآن مجید کی 4 میجر بڑی صورتیں نازل ہوئی، 4 اہم صورتیں نازل ہوئی۔ ایک ہے سورہ بقرہ، دوسری ہے سورہ طلاق، اس کے بعد ایک صورت ہے جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، وہ ہے سورہ محمد، اور دوسری صورت ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، وہ ہے سورہ انفال۔
تو قرآن مجید کی یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ ایک مخصوص دور کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھ جائیں کہ سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس دور سے گزر رہے تھے، اسلام کس دور سے گزر رہا تھا، تو ہم کو ان آیتوں کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا کہ اس قرآن مجید کی سورت کی اپنی کچھ فضیلتیں ہیں، اس کی کچھ اپنی اہمیتیں ہیں۔ کئی حدیثوں میں ہم کو یہ اہمیتیں واضح نظر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبرستان نہ بنا لو، اور شیطان جو ہے ایسے گھروں سے جو ہے بہت دور بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ہمارا گھر جو ہے، اگر وہ ایک زندہ گھر ہو، ہمارا گھر ایک لائیولی گھر ہو، ایمان سے منور ہمارا اگر گھر ہم بنانا چاہتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ بقرہ کو سمجھنا، سورہ بقرہ کو سمجھ کر پڑھنا، یہ ہمارے گھر کا اور ہمارے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث بھی جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہروین، 2 چمکتی صورتوں کو جو ہے پڑھا کرو، آپ نے فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامت کأنہما غمامتان، کہ کل جو ہے قیامت کے دن جو ہے یہ 2 صورتیں آئیں گی، بادلوں کی شکل میں آئیں گی، او کأنہما غبایتان، یعنی 2 سائے بنا کر آئیں گی، 2 بادل اور 2 سائے بن کر یہ آئیں گی، او کأنہما فراقان من طیر صواف تحاجان اصحابها، اور یہ 2 صورتیں جو ہے 2 پرندوں کے غول بنا کر آئیں گی، اور کل آ کر یہ کیا کریں گی، یہ 2 صورتیں جو ہے ایک خاص لفظ اس حدیث میں آیا، وہ ہے تحاجانی، یعنی یہ جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والے کی، یہ جھگڑا کریں گی، ڈیبیٹ کریں گی اللہ رب العزت سے، وہ جو ہے حجت کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اپنے پڑھنے والے کی جو ہے وہ مغفرت کر دے اللہ رب العزت۔ تو یہ صورتوں کی جو ہے اپنی ایک اہمیت ہے۔ ظاہر ہے ہم نے سورہ بقرہ سے ہمارے اس کلاس کی شروعات کی ہے، اس کی بھی ایک اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ یہ صورتوں 7 پہلی جو قرآن مجید کی بڑی صورتیں ہیں ان سے متعلق جو ہے یہ حدیث ہے، فرمایا من اخذ السبع الاول، جس نے جو ہے قرآن کی پہلی 7 صورتوں کو جو ہے وہ سیکھ لیا، من القرآنی فہو حبر، تو وہ ایک عالم، یعنی قرآن کی یہ 7 بڑی جو صورتیں ہیں ان کو اگر کوئی سیکھ لے تو اس کا درجہ جو ہے وہ عالم کا ہے۔ اب آئیے، کسی بھی صورت کا دراصل میں ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے۔ مرکزی مضمون کس کو ہم بولتے ہیں؟ کوئی بھی جب آپ کو کہانی ہم دنیا میں سنتے ہیں یا سنائی جاتی ہے، کوئی واقعہ سنایا جاتا ہے، اس کا ایک مورل آف دا اسٹوری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی صورتوں کے کچھ سینٹرل تھیمز ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ کچھ سینٹرل ایکسس ہے جس کے اطراف میں وہ پوری صورت گھومتی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان آیتوں کا یا اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ تو سورہ بقرہ کا دراصل میں مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا پورا مرکزی مضمون ہے وہ امامت کی تبدیلی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے کی جو انبیاء آئے تھے، ان کی جو امتیں تھیں، یہود و نصارہ جو تھے، اہل کتاب جو تھے، اب ان سے امامت لے لی گئی ہے، اور بنی اسماعیل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو ہے امت کی طرف جو ہے یہ منصب دے دیا جا چکا ہے۔ اب اس دنیا کی امامت کے لیے اب یہ ایک نئی امت اٹھائی گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو مرکزی مضمون ہے، سینٹرل تھیم ہے یا سینٹرل ایکسس ہے یہ صورت کا، اس کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ سن 2 ہجری کے جو واقعات ہیں اور سورہ بقرہ کا اس میں جو نازل ہونا ہے وہ یہی ہے کہ مدینہ میں اہل کتاب تھے، جوز اینڈ کرسچنز تھے، ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس نبی آتے تھے، انبیاؤں کی تاریخ تھی، ان کے پاس شریعت تھی، یہ تمام چیزیں تھیں، اور وہ دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کا پیشوا سمجھتے تھے، ہدایت کا سرچشمہ ذریعہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ بات اب بتا دی گئی ہے کہ آپ جو ہے یہ منصب امامت سے اب آپ ہٹا دیے گئے ہیں، اور آپ کی جگہ
ایک نئی امت کو اللہ رب العزت نے امامت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ نیو سرکمسٹانسز جو ہیں ہجرت کے بعد، یہ نئے حالات میں، پہلے تو صرف مشرکین مکہ ہوتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد جو نئے حالات آئے ہیں، ان حالات میں 3 نئے گروہ پیدا ہوئے، اور وہ یہ 3 نئے گروہوں کو قرآن مجید کا یہ جو پہلا حصہ ہے، یہ جو فرسٹ 39 آیات جن کو ہم لے رہے ہیں، یہ اصل میں 3 اپروچز ہیں قرآن مجید کی طرف، یہ 3 ایٹیٹیوڈز ہیں قرآن مجید کی طرف، یہ 3 آپ کہہ سکتے ہیں دشٹریکون یا رویے ہیں قرآن مجید کی طرف، جن کو کہ قرآن مجید نے ایگزامپلز کے ساتھ واضح کیا ہے، ان کی کوالٹیز بتائی ہیں، ان کے فیچرز بتائے ہیں، ان کی خصوصیات بتائی ہیں، اور ہم پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو خصوصیات ہیں، یہ جو گروپس ہیں، ان کا یہ گروپ ہونا کس انداز سے ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا تو بنی اسرائیل ہے، یہ پہلا گروپ ہے، یہود و نصارہ ہے۔ دوسرے اس کے اندر ہیں منافقین ہیں، یہ نئی کیٹیگری ایڈ ہو جاتی ہے مدینے کے اندر، ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے۔ اور تیسرا جو پارٹ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومنین ہیں۔ تو یہ تینوں بھی چیزوں کو جو ہے قرآن مجید نے یہاں پر ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ اب آئیے اس کی ایک کے بعد ایک آیتوں کی تفسیر سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو یہ آیتیں شروعات ہوتی ہیں الف لام میم سے۔ ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ قرآن کے متشابہات میں سے ہیں، یعنی یہ وہ چیزوں میں سے ہیں جن کے معنی ہم کو معلوم نہیں، لیکن یہاں اس صورت میں اور اس صورت کے اس مضمون کے ساتھ ان حروف المقطعات کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے لیے ہوم ورک نمبر 1 یہ رہے گا کہ آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ جو حروف المقطعات آئے ہیں، یہ حروف المقطعات کے متعلق مفسرون نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں۔ یہاں ہم کچھ چیزیں انشاءاللہ لکھنے کی، آپ تمام کے سامنے بتانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، ایک تو جو معنی اس کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے، قرآن یہاں آیا اور قرآن نے یہاں آ کر ببانگ دہل اعلان کیا الف لام میم، یعنی 3 حروف قرآن نے پڑھ دیے۔ اب حروف پڑھنے کے بعد اب بات جو ہے سامنے اہل عقل کے سامنے چھوڑ دی گئی ہے کہ اب آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے، آپ بتائیے کہ الف لام میم کیا ہے۔ تو ان معنوں میں یہ حروف المقطعات دراصل میں یہ ہے کہ ہم اس پر کتنا بھی ڈسکشن کریں، الف لام میم اس کا کیا معنی ہے، تو ہم کس معنی پر پہنچے، کس نتیجے پر پہنچے، ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو غیر معمولی قوت و صلاحیت دی ہے، وہ انٹلیکٹ کی دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو انٹلیکٹ دیا ہے وہ اس کی نمایاں خصوصیات میں سے، تو انسان کے انٹلیکٹ کو یہ زیر کر دیتی، یہ حروف المقطعات انسان کی عقل کو زیر کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو جھکا دیتے ہیں۔ انسان کی عقل کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پاتی۔ انسان کی عقل اگر صحیح نتیجے پر پہنچے تو وہ یہ نتیجے پر پہنچے گی کہ اس کی جو عقل ہے اور عقل کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، یا جس نے بھی عقل اس کو بنائی ہے، یہ صلاحیت محدود ہے۔ دنیا میں اس کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، دنیا کے ہر چیز سے پردے جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، وہ پردوں کے پیچھے کیا ہے اس کا علم انسان کو نہیں، اور اسی کا گہرا ربط جو ہے آگے کے آنے والی آیات سے۔ کچھ مفسرون نے اس میں بہت اچھی جو ہے تعویلات لکھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ آتی ہے ان حروف المقطعات کے بارے میں کہ دراصل میں یہ اللہ رب العزت کے کئی جگہ یہ شروع ہوتے ہیں الف لام میم، الف لام را، قاف عین سین، تو اس طرح سے طٰہٰ، اس طرح سے الگ الگ صورتوں میں الگ الگ انداز سے حروف المقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ دراصل میں یہ اللہ رب العزت کے اسماء ہیں اور اللہ رب العزت کی جو ہے صفات اس میں بیان ہوئی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، جیسے یہاں الف لام میم ہے، تو الف سے یہاں دراصل میں اشارہ ہے احد کی طرف، توحید کی طرف۔ الف سے یہاں اشارہ ہے اول کی طرف، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اول ہے۔ الف سے یہاں اشارہ ہے ازل کی طرف۔ لام سے اشارہ ہے اللہ جو ہے وہ اللطیف ہے، لطیف کی طرف۔
میم سے اشارہ ہے اللہ مالک ہے تمام کائنات کا، اللہ تمام زمینوں کا آسمانوں کا مالک ہے، میم سے المجید بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور رائے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں الف اور لام اور میم یہ تمام توحید کی 3 کڑیاں ہیں دراصل۔ الف سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، لام سے مراد جو بیچ کی کڑی ہے جبرائیل امین ہے علیہ السلام، اور میم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، میم سے محمد۔ ایک رائے یہ بھی آتی ہے اس کے اندر کہ اصل میں کچھ جگہ یہ جو حروف المقطعات آئے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، جیسے طٰہٰ آپ کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ایک طٰہٰ بھی ہے آپ کا، جس طرح سے محمد ہے، احمد ہے، اسی طرح سے طٰہٰ بھی آپ کا نام، اسی طرح سے یاسین بھی آپ کا نام۔ تو یہ جو تمام نام ہیں یہ ہم کو دیکھنا اور یہ ہم کو سمجھنا جو ہے ان ناموں کو بہت اہم ہے۔ تو یہ حروف المقطعات جو ہیں ان کی اپنی جو ہے یہ اہمیت بھی ہے، اور ہر اعتبار سے یہ چیزوں کو جو ہے وہ واضح بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد جو ہے کہ جس طرح سے بات آئی کہ آگے بات چلتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا آسان ترجمہ اگر دیکھیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو ہے اس کا اردو ترجمہ ہے۔ ایک اور انگریزی ترجمہ میں اگر آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں، دس از دا اسکرپچر ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ containing guidance for those who are mindful of اللہ، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کے اندر دیکھیے یہاں پر جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بات شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا کچھ لوگ عربی سے اگر واقف ہوں تو وہ اس اصول سے واقف ہوں گے کہ اسماء الاشارہ اور مشار الیہ، یعنی کسی چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہو تو ہم اس کے لیے کچھ آرٹیکلز یوز کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں دس، دیٹ۔ قریب کی اگر چیز ہوگی تو ہم کہیں گے دس، دور کی اگر چیز ہوگی تو ہم کہیں گے دیٹ۔ یہ بہت آسان سی عربی ہے اور یہاں پر اس کے بہت ریلیونس بھی ہے اور یہاں پر اس کی کچھ اہمیت بھی ہے، اس اعتبار سے ہم یہاں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ دس کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ہاذا، اور دیٹ کے لیے یعنی وہ چیز جو دور ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکا۔ تو یہاں قرآن نے جو چیز استعمال کی ہے، اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے ذالک الکتاب، دیٹ بک، لیکن یہاں ترجمہ کیا ہوا؟ یہ کتاب، دس از دی اسکرپچر، ذالک الکتاب۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی جو ہے بہت گہرے اس کے معنی نکلتے ہیں کہ دراصل میں ذالک الکتاب کے معنی کیا آتے ہیں، اس کے معنی اللہ نے کیا رکھے ہیں۔ تو دیکھیے ذالکہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے دراصل یہ جو بک ہے، یہ جو قرآن مجید آپ کو ہم نے دیا ہے، یہ دراصل میں اس کتاب سے آیا ہے، وہ لوح محفوظ سے آیا ہے، اور وہ لوح محفوظ دور ہے، دیٹ ذالک الکتاب، وہ دراصل میں وہ کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور معنی اس کی یہ نکلتے ہیں کہ دیکھیے اس میں اشارہ جو ہے دراصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا ھذا الکتاب، لیکن ہے ذالک الکتاب۔ تو ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ ذالکہ سے یہاں مراد یہ بھی ہے کہ دیکھیے 13 سالوں میں مکے میں جو قرآن مجید نازل ہوا، مکے میں جو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام صورتیں جو ہے اس سے مراد ہے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے اشارہ ان صورتوں کی طرف ہے جو اس سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، دیٹ ذالک الکتاب، وہ جو 13 سالوں میں نازل ہوئی، وہ جو 13 سالوں میں اس سے پہلے آئی ہے۔ ایک اشارہ جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ دراصل میں یہاں جو آڈینس ہے وہ آڈینس کون ہے؟ اب ہم آڈینس کو بدلیں گے۔ اب سمجھیے کہ یہی کلام ہے اور آڈینس ہے یہود و نصارہ اس قرآن مجید کو سن رہے ہیں، ان کے پاس وہ اہل قلم ہے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ حکمت والے ہیں، وہ وحی کا علم جانتے ہیں۔ اب ان کے پاس کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس کتاب ہے، اب نبی آئے ہیں، یہ نبی امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ عرب بہت کم عرب ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، تو کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب سے مراد یہ ہے کہ ان سے پہلی بات تو یہ کہی گئی الف لام میم۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ الف لام میم
اس کے کوئی معنی نکال کے بتاؤ. تم تو اہل کتاب ہو, تم کو تو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے, تم تو پڑھنے لکھنے والے ہو, تم تو انٹلیکٹ اور ریزن رکھنے والے ہو. الف لام میم بولو کیا مطلب ہوتا ہے اس ذالک الکتاب, مطلب یہ جو دراصل میں کتاب ہے, یہ دراصل میں یہ بتانا یہ ہے کہ اس سے پہلے دراصل میں جو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاؤں پر جو آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں, یہ وہی کتاب ہے جو اس سے پہلے انبیاؤں پر نازل ہوئی. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہی کا حصہ ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور اسی سے ہم کو یہ بھی بات ملتی ہے کہ ذالکا جو دور کا یعنی بعید, اشارہ للبعید اس کو عربی میں کہتے ہیں, وہ استعمال اس اعتبار سے بھی ہوا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید دراصل میں کثیر حکمتوں اور علوم کا دراصل میں یہ خزانہ ہے. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں, لیکن بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ایسی ہیں جو اپنے اسرار اور حقائق کے اعتبار سے نظروں سے اوجھل رہتی ہیں, جو نظروں کے سامنے نہیں ہیں. جیسے قرآن مجید سے آپ تعلق بنائیں تو قرآن مجید آپ کو اللہ سے ملا دے گا, اللہ کے وجود کو آپ محسوس کر سکیں, اپنے دل میں اللہ کے وجود کو آپ محسوس کر سکیں گے, جنت و جہنم کو محسوس کر سکیں. یہ قرآن مجید کے اسرار میں سے, یہ قرآن مجید کے ہڈن حقائق میں سے, کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب بھی ہے جو آپ کو ایسا ایکسپیرینس دیتی ہے, سپر نیچرل ایکسپیرینس دیتی ہے, جو آپ کو اس دنیا سے نکال کر غیب کی دنیا میں لے کر چلا جاتا ہے, غیب اور حق پر جو ہے آپ کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ جو اصل میں کتاب ہے, یہ وہ کتاب, یعنی وہ جو چھپی ہوئی چیزیں اس کے اندر ہے, وہ بھی ایک جو ہے اس کے اندر کانسیپٹ ہے. اور آخر میں یہ جو ذالک الکتاب ہے, اس کی ایک آخری اور بہت اچھی چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے اس کی تفسیر میں. یہ کہ دیکھیے جہاں جہاں بھی قرآن مجید کے الگ الگ اسماء ہیں, قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو 89 ڈفرنٹ نیمز ہیں قرآن مجید کے. کچھ قرآن مجید کے ایٹریبیوٹس بھی ہیں, مطلب اس کی کوالٹیز بھی ہیں, جیسے قرآن مجید ہدن ہے, قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید فرقان ہے, یہ اس کی کوالٹیز ہیں. لیکن قرآن مجید کے ان اسماء میں سے ایک اہم جو اسم ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہے. قرآن دراصل میں کہتے ہیں کوئی وہ چیز جو پڑھی جائے اس کو کہا جاتا ہے قرآن. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب کبھی بھی قرآن کی طرف اشارہ کیا, قرآن کی طرف اللہ رب العزت کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور لفظ قرآن استعمال ہوا ہے, تو ہمیشہ اس کے ساتھ جو آرٹیکل آیا وہ ہے ہذا القرآن, ہذا القرآن, ہذا القرآن, ایسا 6 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید. ظاہر ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے, ہذا کا یہ جو استعمال ہے, ہم دیکھیں کہ قرآن مجید دراصل میں کہتے ہیں کون سی چیز کو. قرآن مجید آیا ہے قرأ سے, قرأ یقرأ, یعنی پڑھنا. پڑھتا کون ہے؟ ہم پڑھتے ہیں. پڑھی کہاں جاتی ہے کتاب؟ یہاں پڑھی جاتی ہے. اب دیکھیے جب بھی کتاب استعمال ہوا, قرآن کا ایک اسم جو ہے وہ کتاب بھی. قرآن مجید میں جہاں جہاں کتاب کا لفظ آیا ہے, اللہ رب العزت نے ذالکہ کا صیغہ استعمال کیا. کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو, لکھی جانے والی چیز کو. قرآن مجید کہاں لکھی گئی؟ قرآن مجید جو ہے وہ عرش پہ لوح محفوظ میں لکھی گئی. اسی لیے جہاں جہاں ذالکہ, جہاں جہاں کتاب آیا ہے, اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے ذالک الکتاب, ذالک الکتاب. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو صیغہ ہے, اصل میں ہم جو ریڈنگ کرتے ہیں, ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ یہاں پڑھتے ہیں. اسی لیے ھذا القرآن. اور جب بھی یہ لکھا جاتا ہے, اصل میں جو لکھا گیا ہوا قرآن ہے وہ آسمانوں میں لکھا گیا ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو لکھا ہے, اللہ کا کلام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب, یعنی دور ہے, وہاں ہے, اوپر ہے. اس کا صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے قرآن مجید میں, اور وہ ایکسیپشن بھی بہت یونیک ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا کتابٌ, یعنی ھذا کتابٌ, یہ کتاب ہے, اور امیڈیٹلی بتایا کہ یہ کتاب کی ایکچوئل پلیس کہاں سے.
ھذا کتاب انزلناہ، ہم نے، یہ ہم ہیں جنہوں نے اس کو اوپر سے نازل کیا ہے، یہاں کی چیز نہیں ہے. ھذا کتاب انزلناہ. تو قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے، قرآن مجید کا یہ جو طریقہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جملے کے اندر کہ ذالک الکتاب، یعنی یہ کتاب ہونا تو یہ چاہیے تھا ھذا الکتاب، لیکن ذالک الکتاب صرف ایک لفظ کے تبدیل ہونے سے معنی میں جو ہے وہ کتنی گہرائی پیدا ہوگی. پھر آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لا ریب فیہ، ریب دراصل میں کہتے ہیں ایک شک کو. آپ نوٹس میں دیکھیں گے تو ہم نے ریب اور شک کے بیچ میں کیا فرق ہے اس کو لکھا ہے آپ کے تفسیر نوٹس میں. آپ لکھ لیں کہ دراصل میں عربی زبان میں ڈاؤٹ جب ہو جاتا ہے، شبہ کسی چیز میں جب ہو جاتا ہے، اس کے لیے الگ الگ الفاظ جو ہے وہ عربی زبان میں جو ہے وہ آئے. اس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شک ہے، ایک مرج ہے، لیکن قرآن مجید نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ریب. قرآن کہتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب کے کیا معنی ہے؟ ریب کے دراصل میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کو یہ کس قسم کا شک ہوتا ہے کہ یہ معمولی شک نہ ہو بلکہ بہت اندر سے ہلا دینے والا تجربہ ہو، ایک اندر سے ہلا دینے والا ڈاؤٹ ہو، ایسے ڈاؤٹ کو ریب کہا جاتا ہے. یعنی مان لیجئے سامنے سے آپ کے کوئی کار پاس ہو گئی، اب آپ کو شک ہے کہ یہ ٹویوٹا تھی کہ ہیونڈائی تھی کہ جیپ تھی یا فوکس ویگن. تو یہ چھوٹا سا جو ڈفرنس ہے، کار تو گئی لیکن کون سی کار تھی، تو اس کو ریب نہیں کہا جاتا، بلکہ ریب ایک ایسا ڈاؤٹ ہوتا ہے جو آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے، آپ کو بہت پریشان اندر سے کر دیتا ہے، آپ کے اندر بہت پریشانی وہ پیدا کر دیتا ہے. دوسری ایک اور اہم اس کے ساتھ چیز جڑی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ دراصل میں ایک ایسا ڈاؤٹ جس کے ساتھ تہمت اٹیچڈ، اس کو ریب کہتے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کتاب لے کر آئے اور آپ مکے میں جب قرآن مجید سنا رہے تھے، یہ جو مکذبون تھے یہ آپ پر الگ الگ قسم کے الزامات لگاتے تھے کہ مانو نعوذ باللہ یہ کسی مجنون کی کتاب ہے، نعوذ باللہ کسی شاعر کا قول ہے، نعوذ باللہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہنی اور دماغی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں. تو یہ ڈاؤٹ کا یا ایک تہمت کا جواب کے طور پر جو ہے یہ ہوتا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا لا ریب، یعنی اس میں کوئی رتی برابر کا بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور کوئی شک نہیں، کوئی رتی برابر کی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ باقی ہو. اسی لیے قرآن مجید نے آگے چیلنج بھی کیا، اور چیلنج میں بھی جو ہے اسی کو استعمال کیا. قرآن مجید نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اور ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ کتاب، یہ ہماری جو ہے آیات ہیں، ریب مما، اور اس میں جو ہے ہماری آیات ہیں اور اس میں تمہیں کوئی شک نہیں، اور اگر تم اس میں کوئی شک رکھتے ہو فاتو بھی صورت من مثلی، تو اس طرح کی جو ہے کوئی ایک صورت تو لے کر آؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی تمہارے ہیلپرز، جو کوئی بھی تمہارے اسسٹ کرنے والے ہیں، جو کوئی بھی تمہارے شہداء ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو لے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے، اگر تم حقیقت کو جو ہے وہ جاننے والے ہو تو ان کو جو ہے وہ لے کر. اب دیکھیں یہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب دیکھیں ھدی للمتقین، اب یہاں پر جو ہے اب 3 گروہوں کا تذکرہ ہے. آگے آئے گا مومنین کا تذکرہ، پھر آئے گا کفار کا تذکرہ، اور پھر منافقین کا تذکرہ. تو اب یہ ھدن جو ہے یہی ڈیفرینشیٹ کرے گا ان تینوں گروپس کو. تو اصل میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ ھدن للمتقین. اب یہ جو ھدن ہے یا ہدایت ہے، یہ جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، دراصل میں یہ کوئی عام ہدایت نہیں. عربی زبان میں ھدن استعمال ہوتا ہے بہت ہی طاقتور گائیڈنس کی، انکریڈیبل گائیڈنس کی، یعنی ایک ایسی گائیڈنس جو بہت پاورفل ہو. ایسی پاورفل گائیڈنس کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا جاتا ہے ھدن. قرآن مجید میں ھدن استعمال کیا جاتا ہے، یا عربی زبان میں ھدن کا استعمال آتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ جو ہے
کہ حیرت انگیز ناقابل یقین ہدایت جو ہوتی ہے، جس کا تعلق بہت ہی طاقتور تصور سے ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہدن۔ اب یہاں پر بھی قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ ہدن ہے، یعنی اس کی جو ہے یہاں پر جو چیز بیان کی گئی، تھوڑی سی عربی میں جاؤں گا، جو لوگ عربی سے تھوڑا بہت واقف ہیں اس سے کنیکٹ ہوں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمپلیفائی کروں تاکہ جو آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ آئیڈیا سمجھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے کسی بھی چیز کی اگر کوئی کوالٹی بیان کرنی ہو یا ایڈجیکٹو جس کو ہم کہتے ہیں اس کی خوبی بیان کرنی ہو تو ہم اس کے ساتھ عام طور پر کوئی ایک ایسی چیز لگاتے ہیں یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکرائب کرنے والی چیز لگاتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ برائٹ سن یعنی چمکدار بہت روشن جو ہے وہ سورج، یا آپ کہیں کہ کلین ہاؤس یعنی بہت کلین ہاؤس ہے، یا آپ کہیں البیت جمیل یعنی یہ جو گھر ہے یہ خوبصورت ہے۔ اب دو لفظ ہیں، گھر خوبصورت ہے یہ ایک جملہ ہے، یہ گھر بہت خوبصورت، گھر خوبصورتی ہے، دونوں جملوں میں کیا فرق ہے؟ یہاں ہم نے اس کی ایڈجیکٹو اس کی کوالٹی بیان کی، اور دوسرے جملے میں ہم نے اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی کیفیت یا اس کی حالت کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حال۔ ایک ہوتا ہے ایڈجیکٹو یعنی صفت، اور دوسرا ہوتا ہے حال، یعنی آپ کہیں کہ فلاں جو صاحب ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، آپ جو ہیں بہت رحیم ہیں، ہے نا، یا ایک اور انداز سے ہم کہیں گے آپ رحمت ہیں، یعنی پورا کا پورا جو رحمت کا تصور ہے وہ تصور کو ایمباڈی کرنے والے آپ ہیں۔ ایک ہوتی ہے صرف کوالٹی جو کسی شخص میں ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کلیتاً اس تصور کو سمائے ہوئی کوئی چیز، یعنی اگر اس چیز کا رحمت کا اگر کوئی تصور کرے تو رحمت کا تصور آپ کے تصور سے ہے، رحمت للعالمین آپ کے بارے میں کہا گیا۔ یا ہم کہیں کسی آدمی کے بارے میں کہیں کہ فلاں صاحب سچے ہیں، ہے نا، تو ہم کہیں گے فلاں صاحب سچے ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہو گئی، یہ ان کی خصوصیت ہو گئی۔ اگر ہم یہ کہیں فلاں صاحب سچائی ہے، اس کے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو صاحب ہیں یہ سچائی کے پیکر ہیں، یہ سچائی ان کی شخصیت سے نمایاں ہوتی ہے، یہ سچائی کا سرچشمہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ سچائی کو ہر روپ سے سمجھنا اگر ہو تو یہ شخصیت ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید نے یہاں پر جو ہے وہ ایڈجیکٹو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں قرآن مجید نے جو استعمال کیا ہے وہ مصدر ہے۔ ہدن اصل میں مصدر ہے، اور یہ مصدر کے استعمال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں یہ جو ہدایت ہے یہ صرف انکریڈیبل نہیں ہے، بہت پاورفل ہدایت، صرف پاورفل ہدایت نہیں ہے، بہت روشن ہدایت نہیں ہے، حیرت انگیز ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا کلی تصور اگر کسی چیز میں سمایا ہوا ہے تو وہ یہ قرآن۔ اسی لیے جو قرآن مجید ہے ہدن ہے، اور پھر فرمایا گیا ہدن للمتقین۔ اب یہاں پر آیا ہدن للمتقین یعنی تقوی والوں کی۔ اب تقوی دیکھیے، تقوی میں انشاءاللہ ہم آگے جب چلیں گے سورہ بقرہ میں تو انشاءاللہ اضافی چیزوں پر ہم آئیں گے۔ تقوی سورہ بقرہ میں پورے قرآن مجید میں الگ الگ سٹائل، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں سے تقوی بیان ہوا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں 36 ڈیفرنٹ ویز ہیں، 36 ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں، جس سٹائل سے قرآن نے تقوی کو ڈیفائن کیا، تقوی کو بیان کیا ہے، تقوی کو پرسونیفائی کرنے کی قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کوشش کی ہے۔ تو ہمارا ہی ہوم ورک رہے گا کہ اب یہاں سے جیسے جیسے تقوی کا تصور آتا جائے گا، جہاں جہاں تقوی آئے گا ہم اس کو الگ سے نوٹ کرتے چلیں گے، اور جب ہمارا سورہ بقرہ کی سٹڈی مکمل ہو جائے گی تب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو تقوی کے پورے 36 تصورات ہیں وہ تصورات کے تحت، وہ تصورات کے ساتھ ساتھ ہم پورے سورہ بقرہ میں یہ جو تقوی کا تصور ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔
دیکھیے جو خاص بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں محبت اور خوف ان دونوں چیزوں کے درمیان کی چیز تقوی کو بتایا جاتا ہے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو محبت اور خوف کے بیچ کی ایک چیز ہے جس کو جو ہے ہم تقوی کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اصل میں اس کا جو راست تعلق ہے تقوی کا تعلق یہ ہمارے طلب ہدایت سے. اور تقوی دراصل میں یہ صرف کوئی علمی اصطلاح نہیں ہے بلکہ تقوی دراصل میں ایک عملی سرگرمی کا نام ہے. تقوی ایک ایسی چیز ہے جو عملی دنیا میں جس کا ظہور ہوتا ہے. یہ علمی اصطلاح نہیں ہے جس کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں. اس کے الگ الگ ڈائمینشنز تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن تقوی کے تعلق سے اصل میں جو تقوی جو لفظ آیا ہے اس کا جو روٹ ہے عربی میں یہ جہاں سے ایجاد ہوا ہے یا عربی میں جہاں سے نکلا ہے تو اصل میں گھوڑا جو ہوتا ہے گھوڑے کے جو کھر ہوتے تو اس کی اگر نال نکل جائے اور اس کے کھر بہت سینسیٹیو ہو جائیں بہت جو ہے حساس اس کے جو ہے کھر ہو جائیں تو وہ ایک ایک کھر کو دھیرے دھیرے یہاں وہاں بچتا جو ہے وہ رکھتا ہوا آگے چلتا ہے. اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ تقوی کا مظاہرہ کر رہا. دیکھیے یہ جو قرآن مجید کا یہ جو جانور ہے گھوڑا یا فرسون جس کو ہم کہتے ہیں اس کا بہت بہت اہمیت ہے. اس کی قرآن مجید میں اس کو خاص مقام ملا ہے. دیکھیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو اصطلاح آئی ہے اس کا تعلق گھوڑے سے. اس کے بعد قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ عادیات میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ ایک مومن کیسا ہونا چاہیے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کہ کیسے وہ جو ہے اڑ جاتا ہے جب اپنا مالک اٹھائے بھاگ کر دوڑ کر جو ہے جنگ میں کود جاتا ہے دشمنوں کے بیچ جا کر گھس جاتا ہے جیسا مالک کہتا ہے وہ کہتا ہے. ایمان سے اور ایمان کے ایک انالوجی کے طور پر گھوڑے کو پیش کیا گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک میں ہم صوم رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں. اس کا بھی تصور جو آیا ہے وہ گھوڑوں کی ٹریننگ سے آیا ہے. جو گھوڑوں کو جنگوں کے لیے اور خاص تربیت کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے ان گھوڑوں کو کہا جاتا ہے فرسن صائم. یعنی یہ گھوڑے جو ہیں وہ صوم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ گھوڑے جو ہیں وہ صوم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اسی لیے یہ جو قرآنی جانور ہے اس کو بھی ہم کو اثر نو اس کی خصوصیات کو بھی دیکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں جو یہ جو بیان کیا ہے اس کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. اب دیکھیے جو 2 نمبر کی آیت ہے اس کی تھوڑی سی بلاغت کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید کس قسم کی گائیڈنس ہے. قرآن مجید میں کتنے انکریڈیبل لیسنز ہیں. دیکھیے ایک انداز تو آپ دیکھیں کہ عربی ترجمہ اردو ترجمہ میں نے دونوں پڑھا وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے نا. اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں. اس کا ترجمہ جو ہے 3 انداز سے ہوتا ہے. ایک انداز تو یہ ہے کہ الف لام میم. اب یہ الف لام میم کیا ہے تو مفسرون لکھتے ہیں جیسے اب یہ کتاب ہے تو کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب ہے الف لام میم یہ کتاب ہے یہ قرآن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی ایک انداز یہ ہے کہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ایک ترجموں کا سٹائل یہ بنتا ہے اس میں. اگر اس کی گرامر کو ہم دیکھیں اگر ہم اس کو اسماء الاشارہ مشار الیہ اس طرح سے لیں یا عربی کی کچھ اصطلاحات ہیں تو ایک بنتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کتاب کی صداقت کو بیان کرتی ہے یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک انداز ہے اس کا. دوسرا انداز کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے. یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے اس کا. اس کی کیا معنی ہے. اس کے معنی دراصل میں ہے کہ یہ کتاب کی مطابقت بتا رہی ہے. یہ کتاب کی ریلیونس کو واضح کر رہا ہے. یہ جو جملہ ہے یہ کتاب کے اصل میں اس کی یوگیتا کو بتا رہا ہے کہ یہ دراصل میں
اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے، مطلب اس کتاب میں کوئی شک ہے ایسا نہیں ہے، مگر اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ دوسرا انداز ہے۔ اس کو آپ کہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جملے اسمیہ ہوتا ہے، اس میں مبتدا ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، تو یہ جو ذالک الکتاب ہے اس کو آپ جو ہے اسماء الاشارہ مشار الیہ لیں، یا آپ اس کو مبتدا خبر لیں۔ مبتدا خبر لیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ذالکہ کے بعد ایک ہوا ہے جو چھپا ہوا ہے، محذوف ہے۔ اس پر مفسرون نے بہت لمبی لمبی جو ہے تفسیر لکھی ہے، لیکن یہاں ہم سم اپ کر کے کچھ قرآن مجید کی بیوٹی کو، اس کی ایلوکوینس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب تو ہے بھائی، الف لام میم ذالک الکتاب، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے۔ تیسرا انداز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دراصل میں یہ خدمت کرتا ہے یا کام کرتی ہے، یعنی اٹ سروز ایز اے گائیڈنس فار متقین، یعنی یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے یہ کتاب، یعنی یہ کتاب کے مقصد کو بیان کرتا، یعنی ایک ہی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کو اگر آپ دیکھیں تو الگ الگ انداز سے جو اس کی عربی نکلتی ہے، گرامر نکلتی ہے اور معنی نکلتے ہیں، تو تقریباً 6 الگ الگ معنی آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 3 موٹے رکھتی ہیں، اس سے زیادہ جاؤں گا تو عربی میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ 3 موٹے رکھتے ہیں، آپ کہیں کہ پھر صحیح کون سا ہے؟ تو یہ تینوں ہی صحیح ہے، اور یہ اللہ ہی کے کلام میں یہ طاقت و تاثیر ہے کہ اللہ نے ایسا کلام لکھا جس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ ایک ہی بات اللہ رب العزت نے کہہ دی اور اس کے 3 معنی نکل سکتے ہیں، اور تینوں یہ ایک خاص بات ہوتی ہے، اگر معنی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں جب تو بات کانٹرڈکٹری ہو، لیکن بات یہ ہے کہ 3 معنی نکلیں گے اور تینوں کے تینوں معنی ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری رہیں گے، ایک دوسرے کے متضاد نہیں رہیں گے۔ تو قرآن مجید میں کہا گیا ذالک الکتاب، مطلب اس کے اندر ایسے اسرار، ایسے رموز، ایسے حقائق چھپے ہوئے ہیں کہ یہ تمہاری نظروں سے تو ابھی اوجھل ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اگر عربی گرامر یا عربی کے کچھ اصول دیکھیں تو ہم کو یہ باتیں جو ہے بہت آسانی سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ومما رزقناہم ینفقون۔ تو میرے خیال سے آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے اور یہ آگے کا ہمارا جو حصہ ہے، یہ ہم کوشش کریں گے یہ انشاءاللہ، کیونکہ اس میں اور کچھ تفصیلی گفتگو ہے تو وہ کافی لمبا وقت لے لے گی، تو انشاءاللہ آج ہماری گفتگو والا جو پارٹ ہے، جو ہمارا فرسٹ پارٹ آف دا لیکچر ہے، انشاءاللہ اس کو ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔